السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت تو آپ کے سن گے۔ آج کا مسئلہ نہایت ہی اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہے، رکھنا ضروری اور فرض نہیں ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو حضرات نئے آئے ہیں سے گزارش چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ دیکھیے ماہ رمضان کو روزے کی جو فضلت ہے وہ بے شمار فضلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بھی، الصوم لی وانا اجزا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے زبان سے اللہ کریم خود حکم فرماتے ہیں کہ حبیب آپ فرما دیجئے جو شخص روزہ رکھتا ہے، الصوم لی روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تمام اعمال کا جو نتیجہ ہے، ان اعمال کو جو بدلہ ملتا ہے، اللہ تبارک جنت عطا فرماتے ہیں، نیکی فرشتے کے ذریعے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک خالص ولیوان عبادت ہے جس کے رکھنے سے اللہ بذات خود مل جاتے ہیں اور اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ سبحان، کتنی مبارک عمل، اس لیے ہمیں آپ کو روزہ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اور ماہ رمضان روزہ بالغ صحت مند مرد عورت پر فرض کر دیا گیا ہے۔ رب کریم خود فرماتے ہیں من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تبارک تعالی صاف فرما دیے کہ جو شخص ماہ رمضان کا مہینہ مل جاتا ہے وہ روزہ رکھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آخر ٹکڑا ہے درمیانی والا، جو شخص ماہ رمضان مہینہ مل گیا بھائی اب روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب اس کے بعد ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کہ آپ اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، ٹھیک ہے، خدان میں کوئلہ نکال کر سونا بھی کھود لیتے ہیں، بہترین انداز زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری کہ آپ روزہ رکھیں۔ ہاں لیکن اسلام میں ہمیں آپ کو سختی نہیں فرمایا، ہمارے اسلام نے آسان فرمایا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک کسی پر سختی نہیں کرنا چاہتے بلکہ اللہ تبارک آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ کس کے لیے؟ دو افراد کے بارے میں فرما دیے کہ ومن کان مریضا او علی سفر، اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو آسانی ہے اور سختی نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اگر بیمار ہو، مریض ہو یا سفر میں چلا گیا ہو تو اس کے لیے ہے کہ آپ کیا کریں، رمضان کے روزے کو شمار کریں، کتنے روزہ آپ کے سے چھوٹے ہیں، ترک ہو چکے ہیں، اس کو بعد میں پھر آپ حساب سے قضا ادا کر لیجئے گا۔ اس میں علماء کرام نے تفسیر کے ساتھ عرض کیا، میں مختصر عرض کروں گا، اور یہ مسئلہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، فتوی عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 پر، فتوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 359 پر، اسی طرح اور بہت سارے مسائل کی کتاب آپ اگر دیکھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 پر موجود ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے چیز مریض کے بارے میں، بیمار کس کو کہا جاتا ہے؟ آج کل ہم لوگوں نے بیماری کے معاملے میں ٹوپی ڈرامہ ڈال لیا، کام کے وقت نہیں، کہیں کھیلنے کودنے کے وقت نہیں، گھومنے پھرنے کے وقت نہیں، وہ بیماری اور اس بیماری سے روزہ رکھنے کے بعد آپ کو روک رہا ہے ماہر ڈاکٹر، جھولا چھاپ والا نہیں، ماہر ڈاکٹر فرما رہے ہیں کہ آپ کی وہ بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، کڈنی کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، یا اللہ ہم سب کی بیماری سے حفاظت فرمائیں، تو ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان روزہ رکھیے گا، یعنی آپ اگر بھوکا رہیے گا تو پھر آپ کو اس بیماری نے ایسے لپٹے گا کہ آپ موت سے گلا ملا لیجئے گا، یا بیماری اتنی طول پکڑ جائے گی جو اس کا کنٹرول کرنا ڈاکٹر کہہ رہا ہے میرے بس کی بات نہیں، پھر آپ سمجھیے گا۔ ماہر ڈاکٹر آپ کو اس طرح کا ڈینجر بتا رہے ہیں تو شریعت نے آپ کو چھوٹ دیا ہے کہ آپ روزہ کو ڈیلے کر دیں، بعد میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے، چانس ہوتا ہے کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ یقیناً، دوا نے اللہ شفا رکھا تو آپ پھر بعد میں قضا ادا کر لیجئے گا۔ لیکن آپ کو یقین ہے کہ نہیں یار اب یہ بیماری ہے، ختم ہونے والے نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کو کفارہ ادا کیجئے گا۔ وہ کفارہ یہ ہے 2 کلو گیہوں یا اس کا قیمت جو ہوگی اس کو آپ غریبوں میں دان کر دیجئے گا، روزانہ ایک ایک کر کے دان کیجئے گا، روزانہ ایک کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو نمبر 1 مریض کے لیے رمضان روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 2 حاملہ خاتون، کسی کے بچے اگر پیٹ میں ہے 2 مہینہ 3 مہینہ والا ہے تو وہ خاتون رکھ سکتی ہے، اتنا کوئی ڈینجر نہیں ہے، لیکن 4-5 مہینہ ہو گیا اگر روزہ رکھیے گا تو بچہ سکنے کا اندیشہ ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر منع کر رہا ہے، تو آپ اس خاتون کے لیے روزہ کا چھوڑنا جائز ہے۔
ہاں دیکھیے بیمار آدمی حاملہ عورت اگر روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتی ہے، جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں رکھے گی پھر بھی گناہ نہیں ہے، رکھے گی تو انشاءاللہ تو روزہ ہو جائے گا، ثواب ملے گا۔ نمبر 3 وہ خاتون جو دودھ پلانے والی ہو، یعنی بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب بچے کو دودھ پلا رہی ہے، 2 مہینہ کا بچہ ہے، 3 مہینہ بچہ ہے، 5-6 مہینہ بچہ ہے، یا اگر بچے اگر پکڑیے اگر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے اور کچھ کھاتا پیتا بھی ہے لیکن دودھ زیادہ پیتا ہے، اور اگر آپ روزہ رکھیے گا تو پیت آ جائے گا، بچے کو دقت ہو جائے گی، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ رمضان روزہ کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن آپ کو بعد میں قضا کرنا لازم ضروری ہوگا حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لیے۔ اس سے نمبر 4 یہ ہے جن کے روزہ رکھنا ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، رکھ ہی نہیں سکتے، رکھے گی تو گناہ ملے گا، روزہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ حیض یا نفاس الخاتون، یعنی جو مینسس آتے ہیں ہر مہینہ 5 دن سے لے کر 7 دن تک، 3 دن سے لے کر 7 دن تک، یا کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے جو مدت رہتے ہیں کم سے کم 40 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن سے کم کوئی مدت نہیں ہے، تو حیض اور نفاس الخاتون کے لیے روزہ کا نہ رکھنا ضروری ہے، نہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنے سے چلے گا نہیں، بعد میں وہ قضا کرے گی۔ نمبر آپ کا 5 یہ ہو گیا کہ جنون یا بے ہوش ہونے والا پاگل پنا، ان کے لیے روزہ رکھنا چھوڑنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح نمبر 8 جو سب سے اہم ہے وہ ہے مسافر کے لیے، اور مسافر بتاتے ہیں کہ آپ ایسے جگہ جا رہے ہیں جہاں اس کا کلومیٹر 84 ہے، یعنی 82 کلومیٹر پار جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ 82 کلومیٹر پار ہونے کے بعد آپ جس جگہ جا رہے ہیں آپ اس جگہ میں لگ بھگ 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، اگر 15 دن زیادہ نیت ہے پھر مسافر نہیں ہے، کم نیت ہے اور 82 کلومیٹر دور ہے تو پھر آپ مسافر ہے۔ آپ کے لیے اس سفر میں اور وہاں جانے کے بعد روزہ کو چھوڑنا جائز، رکھنا چاہیے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 9 یہ ہے کہ بھوک اور پیاس شدت لگ رہی ہے، اس کو روزہ رکھا ہے، پھر وہ کیا کر روزے کو توڑنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، بالکل چھوڑ سکتا ہے۔ یہ جو کنڈیشن ہے، یہ جو آپ کا 8 کو کنڈیشن ہے، اس 8 کنڈیشن میں پہلا مریض، حاملہ، دودھ پلانے والی اور جنون اور مسافر، ان تماموں کو روزہ کا ڈیلے کر دینا، روزہ کو چھوڑنا جائز ہے، رکھنا چاہیے، روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن یہ جو آپ کا حیض نفاس، ان کے روزہ رکھنا جائز بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک ہمیں کو صحت یاب رکھے۔